بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں، تو شراکت کر لے معاذ اللہ۔ اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا۔ نبی پاک نے فرمایا بھی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور پادو کھڑا کر کے کہنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے جب وہ بولے تو کہ منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا۔ تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کی ہے نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا۔ عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دے۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، پر چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا۔ کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تردابنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا، اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو باغ کو بولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہانپتا کامتا حضرت ابی بن زید کے پاس آیا، تلوار آنکھ پہ، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے پڑا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے۔ اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعہ ہی کذاب ہے، تو واقعہ ہی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے۔ سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا، لیکن وہ حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں۔ حضرت ابی بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمان نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ چشم تصور سے سوچنا کس قدر کراہ رہے ہو گے درد سے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی، بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے۔ اس نے لا کے نہ پیر رکھا آپ کے سینے پہ، کہنے لگا بول، تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا روما روما پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے ناموس کا پہرے دار ہوں اور یہ پہرا میں دیتا رہوں گا۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا یہ کوئی کچی بات ہے، ایسے گزر جاؤ ادھر۔
حضرت حبیب بن زید انصاری کی روح پرواز کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرنے لگے، حضور روئے، ہم نے اچانک یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی۔ میرے بھائی ناموس رسالت کی پہرے داری، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہمیں تھوڑا تھوڑا شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جو صرف دین کے نام پر میری طرح عزت پاتے پلتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑے گا، اب کسی اور وقت کا انتظار نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضور کے چہرہ انور پر میں نے خفگی دیکھی، ناراضگی دیکھی، تو میں دیکھ کے بڑی تشویش میں آیا، پھر فوراً میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ کہے تو فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھے دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا کچھ دیر کے لیے، دل کرے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تارے جھڑ جائے، سمندر بہہ جائے، میں تڑپنے لگا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کیوں ناراض ہے؟ تو محبوب پاک نے فرمایا آج سویرے میں نے تجھے دیکھا ہے تو کل ہی سے گزر رہا تھا حضور گزر رہا تھا، اور میں تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضور تھے، تو فرمایا پھر تجھے خیال نہیں آیا تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، تجھے خیال ہی نہیں آیا تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں سمجھا؟ فرمایا اس دنیا میں نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو، تو اس کو۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں، جو کام کرتا ہوں فلاح ہو جاتا ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر، ان کے پیچھے رہا کر، اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ جو بے ادبی ہے نا، بے ادبی یہ نقصان دیتی ہے، یہ نقصان دیتی ہے۔ خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بڑا ضروری ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پاماندی نہیں، اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے، اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ تو بھائی ادب، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے، اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو۔ یہاں نا کسے باشد میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے، روڈ پہ اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے، دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے۔ سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا، کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں، محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں نقب لگایا ہے، آپ تھوڑی مہلت دے، ذرا تھوڑا اس کو موقع دے، وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دے اس کو، تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا، فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے، پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہونا ہوتا، مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا۔ یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے، ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے، پھر ریٹ۔ یہاں کل کو سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ، لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے، وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا،
حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، نبی پاک نے تو اپنے نافرمان۔ او خدا کے بندے کیسی بات کر رہا ہے؟ کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے، ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ فتنہ پرور۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے، وہ جنون کا رشتہ ہے، جنون کا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، حاضر ناظر، گواہ بنا کے بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کرے، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرے۔ تعظیم رسالت مآب، نبی پاک کا ادب۔ ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے، لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو، میرے محمد کا نام آنے لگا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا۔ میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی، ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت سنوسی یہین بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے۔ تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا، اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ اور خدا کے بندے، اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟ پھر حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع کیوں ہوتا؟ اگر مذہب ہی نہیں ملک کا تو یہاں لوگ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان سیکولر بنے گا، اگر سیکولر کی بات ہوتی تو علماء کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو بتلایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے آئیں گے، وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر فاروق کو لیڈر سمجھنے والے آئے، حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرنے والے لوگ آئے۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا۔ حضرت جناب سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہم تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت جو تھے وہ خلاف تقریریں کرتے تھے۔ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، کانگریس کے حمایتی لوگ تھے تو کہتے وہاں سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ تو ہندو پنڈت نے نا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی۔ کہتے وہاں کوئی اور نہیں تھا، ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے نا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ اپنا بھی کام کر رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پیچھے سے اٹھا اور جانے کہاں سے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور اس نے نا پنڈت کے سر پہ 2-3 ڈنڈے مارے۔ کہتے پنڈت فوت ہو گیا وہیں۔ اب شور ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے میں اس کو ملنے گیا، میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو شریعت کی طرف آئے، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، بے ادب بھی مار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے وہ جواب دیا جو لاکھوں محدثین کے اقوال کی تشریح تھا، جو سینکڑوں مفسرین کی آراء کا لب لباب تھا۔ کہتے ہیں وہ ملنگ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، میں شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے، ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر میں گناہگار ہوں، اپنے محمد عربی کا غدار تو نہیں نا، میں گناہگار ہوں، کوئی غدار تو نہیں نا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری موجودگی میں کوئی میرے رسول کے بارے میں بات کر جائے۔ اس نے کہا میں جیل کی بھرتی پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کے وکیلوں اور ججوں نے پوچھا ہے کہ تو ایک دفعہ انکار کر، تیرا کچھ کر لیں گے۔
میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی للکاروں گا کہ اگر یہاں بھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کی تو اس کا گلہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ جو ناموس، یہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جنونی دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ ان کے لیے لفظ صحابی قرآن پاک نے استعمال کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ غار کا جو واقعہ ہے، اس میں لفظ صحابی قرآن پاک نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بیان کیا۔ ان کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ان کے اندر بہت ساری خصلتیں تھیں، اللہ سے ڈرتے تھے، سخی بہت زیادہ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمت بڑی دی ہوئی تھی، شعوری ہمت۔ کچھ لوگوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن قوت فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اکیلے فیصلہ کر کے ڈٹ جانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ ایک جملے میں فاضل بریلوی نے کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کامل کوئی نہیں، اور جناب ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ جو توانائی ہے، ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں، جناب صدیق اکبر نے اس طرح مانا ہے جس طرح نبی پاک نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے۔ نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا ہے۔ جس کو محبت ہو، جس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچا ہے، جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا، بالکل ہی وہ تو ناکام ہو گیا، اور جس نے دیکھ لی اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر، ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا معاذ اللہ، مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا۔ اب اس کے پاس چونکہ بغض تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے۔ یاد رکھیے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دی، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی۔ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے، یہاں مجھے 5000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا۔ یہ نقصان 5000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں، جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5413 فٹ اونچی غار ہے، جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھے آ جاندا، او پہ آ جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہریں پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی۔ پھر جہاں سوراخ تھے نا، خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔
جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئیے۔ اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں۔ لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق ہی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ او خدا کے بندو، یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا، جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو محبوب کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے، پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ رہی۔ تو بیت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرما دے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں؟ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے۔ فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابوبکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ، جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ،
حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی، جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا ہے؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد ہی نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائے، تو میں چلا سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام بچھوڑا۔ کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے رستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا جائے۔ حضور کے لیے وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک بار فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے کی؟ میں جو ہوں، جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا۔ آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات صحیح آپ کو دشواری ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے۔ دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، عین نماز میں، عین نماز۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز، پھر قدم ہٹایا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم اٹھایا، جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹی کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے، کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہے۔ یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا۔ بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تم مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر، حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری،